فاطمہ شیرازی ہوم میڈ پروڈکٹ استعمال کرنے سے 1 منتھ میں 10 kg تک آپ اپنا وزن کم کر سکتے ہیں۔ سب سے کم دام میں ویٹ لاس کا طریقہ ہمارے یہاں موجود ہے، وہ بھی نو سائیڈ افیکٹ، نو ڈائٹ، نو ایکسرسائز کے ساتھ۔ آج ہی کانٹیکٹ کریں فاطمہ شیرازی ہوم میڈ پروڈکٹ سے اور اپنے آپ کو خوبصورت بنائیں۔ فاطمہ شیرازی ہوم میڈ پروڈکٹ، گولڈن ہیٹس کالونی، پلر نمبر 213، راجندر نگر، حیدرآباد، 8142877400۔ شہر کے حسین ساگر کے قریب گنیش وسرجن کا مشاہدہ کرنے کے لیے جہاں لاکھوں عقیدت مند جمع ہوئے، وہیں ٹینک بنڈ میں ڈی جے کی دھوم پر پولیس افسر کے رقص نے سب کی توجہ اپنی جانب مبذول کر لی اور اس منظر کی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہو گئی۔ 28 ستمبر بروز جمعرات پورے حیدرآباد میں گنیش شوبھا یاترا کا انعقاد کیا گیا، جس میں حسین ساگر میں 1 لاکھ سے زیادہ مورتیوں کا وسرجن کیا گیا۔ ہر سال کی طرح اس سال بھی نیکلس روڈ عقیدت مندوں سے کچا کچ بھری ہوئی تھی۔ دریاسنا مصنوعی وسرجن تالاب کے قریب تعینات پولیس اہلکاروں کو ہجوم کے درمیان ڈی جے پر رقص کرتے ہوئے دیکھا گیا، جو لوگوں کو محظوظ کر رہے تھے۔ لوگوں میں خوشی کی لہر دوڑ گئی جب بیریکیڈز کے قریب اوپر کھڑے پولیس اہلکار نے پرجوش رقص کیا۔ مسلح جدوجہد کی خاتون رہنما چیکلی ایلما کی یوم پیدائش اور برسی کو تلنگانہ حکومت کی جانب سے سرکاری طور پر مناتے ہوئے انہیں بھرپور خراج عقیدت پیش کیا جا رہا ہے۔ سرکاری تقاریب کا اہتمام کیا گیا، مختلف مقامات پر ان کے مجسمے تنصیب کیے گئے اور ساتھ ہی وزراء اور BRS کے قائدین نے ان کی بھرپور ستائش کی۔ حیدرآباد کی سائبرآباد پولیس نے صدر کل ہند مجلس اتحاد المسلمین و رکن پارلیمنٹ حیدرآباد بیرسٹر اسد الدین اویسی کی تصویر کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کرتے ہوئے اسے سوشل میڈیا پر پھیلانے کے معاملے میں مقدمہ درج کر لیا ہے۔ بیرسٹر اسد الدین اویسی اور امتیاز جلیل رکن پارلیمنٹ مجلس اورنگ آباد کی ایک تصویر کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کرتے ہوئے اسے سوشل میڈیا پر پوسٹ کیا گیا۔ حقیقی تصویر میں صدر مجلس اور امتیاز جلیل کسی اور شخص سے موضوع گفتگو ہے، جبکہ اس تصویر کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کرتے ہوئے اس میں اس شخص کی جگہ وزیر اعظم نریندر مودی کی تصویر جوڑ دی گئی۔ مجلس کے کارکن محمد عرفان خان نے اس سلسلے میں سائبر کرائم پولیس سے شکایت کی۔ پولیس نے اس معاملے میں دفعہ 469/505 کے تحت مقدمہ درج کر لیا ہے اور تحقیقات کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ تلنگانہ میں حکمران BRS MLC کے کویتا نے الزام لگایا کہ پارلیمنٹ میں منظور شدہ خواتین ریزرویشن بل ایک پوسٹ ڈیٹڈ چیک کی طرح ہے۔ اس پر کوئی وضاحت نہیں ہے کہ اسے کب نافذ کیا جائے گا۔ لوک سبھا اور ریاستی اسمبلیوں میں فوری طور پر پارلیمنٹ کے دونوں ایوانوں میں پاس ہونے والے بل کے مطابق کویتا نے مرکز کی NDA حکومت پر الزام لگایا کہ وہ ایسا کرنے کے باوجود اسے نافذ نہیں کر رہی ہیں۔ کویتا نے کہا کہ لہٰذا یہ اس ملک کی خواتین کے لیے ایک واضح اشارہ اور خواتین کے ریزرویشن بل کو پاس کرنا ایک پوسٹ ڈیٹڈ چیک دینے کے مترادف ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے چیک پر دستخط کر دیے ہیں، رقم لکھی ہوئی ہے، لیکن ہم نہیں جانتے کہ آپ اسے کب پیش کر سکتے ہیں۔ اس ساری مشق کا کوئی مقصد نہیں ہے۔ ریاست تلنگانہ میں مائنرٹی ریزیڈینشل 204 انگلش میڈیم اسکولز کا قیام ملک کے دیگر ریاستوں کے لیے ایک مثالی کارنامہ قرار دیتے ہوئے امتیاز اسحاق مائنرٹیز فائنانس چیئرمین نے ریاست میں کے چندرشیکھر راؤ کی خدمات کی، جہاں ایک طرف ستائش کی وہیں دوسری طرف کانگریس دور میں مسلمانوں کے ساتھ ناانصافی کا الزام عائد کیا۔ انہوں نے کہا کہ مختلف اقلیتی اسکیمات کا تذکرہ کرتے ہوئے کہا کہ BRS دور حکومت میں امن اور خوشحالی کے ساتھ ریاست ترقی کی سمت گامزن ہے۔ اس موقع پر مائنرٹی ویلفیئر کی جانب سے عادل آباد کی مسلم خواتین کو 300 سلائی مشین فراہم کیے گئے۔ رکن اسمبلی جوگو رامنا نے اپنے خطاب میں عادل آباد میں زائدس 300 کروڑ روپیوں کے صرفے سے جاری ترقیاتی و تعمیراتی کاموں کا تذکرہ کیا۔ منڈل ناگی پیٹ میں 2 نامعلوم افراد کے خاتون پر حملہ کر کے چین اڑا کر فرار ہونے کا واقعہ تاخیر سے منظر عام پر آیا۔ پولیس کی تفصیلات کے مطابق منڈل کے ایرارم علاقے شیوار پر خاتون کے گلے سے 3 تولے کی طلائی چین اڑا لی گئی اور ناگی پیٹ شیوار میں پیدل جا رہی ایک اور خاتون پر حملہ کر کے چین اڑانے کی کوشش کی گئی، لیکن خاتون خود کو بچانے میں کامیاب ہونے سے 2 سارق فرار اختیار کی۔ ایرارم علاقے لکشمیا اپنی پوتری وسنتا کے ساتھ مل کر شام کے وقت بائک پر اللہ
ریڈی سے اپنے موزے کو جا رہا تھا کہ راستے میں 2 نامعلوم افراد نے بائک روک کر ان پر آہنی سلاخ سے حملہ کر کے وسنتا کے گلے سے 3 تولہ سونے کی چین اڑا لیا۔ اسی طرح ناگی ریڈی پیٹ سے تعلق رکھنے والی یشودا اسی علاقے کی ایک خاتون کے ساتھ مل کر گوپال پیٹ سے اپنے موزے گھر پیدل جا رہی تھی کہ 2 بائک سوار آ کر مرچ والا پانی ان پر چھڑک کر یشودا کے گلے سے چین چھیننے کی کوشش کی، لیکن اس خاتون نے بچاؤ کر کے خود کو بچا لیا، جس سے سارق فرار ہو گئے۔ خواتین کی شکایت پر پولیس نے دونوں واقعات کی تحقیقات کر کے نامعلوم سارقوں کو تلاش کر رہی ہے۔ شہر حیدرآباد میں گنیش وسرجن جلوس اور میلاد النبی کے موقع پر امن و امان کی برقراری کے لیے متعدد اقدامات کرتے ہوئے میلاد جلوس کی تاریخ کو تبدیل کیا گیا۔ اس کے باوجود اشرار کی جانب سے گنیش وسرجن کے موقع پر حالات کو بگاڑنے کی سازش کی جا رہی ہے تاکہ ریاست بھر میں فرقہ وارانہ منافرت کو ہوا دی جا سکے۔ مسلم نوجوانوں بالخصوص والدین اور سرپرستوں کو چاہیے کہ وہ گنیش وسرجن جلوس کے موقع پر اپنے نوجوانوں کو گھروں سے نکلنے سے باز رکھے تاکہ کسی بھی سازش کو کامیاب ہونے نہ دیا جائے۔ آئندہ ماہ کے اوائل میں ریاستی اسمبلی کے انتخابات کے اعلامیہ کی اجرائی متوقع ہیں۔ ایسے میں شرپسند عناصر عوام کو فرقہ وارانہ خطوط پر منقسم کرنے کی سازش کر رہے ہیں۔ شرپسندوں کی اس کوشش کو ناکام بنانے کے لیے ضروری ہے کہ عوام بالخصوص مسلم نوجوانوں کو کسی بھی طرح کی شرنگیزی یا اکسانے کا شکار ہونے کے بجائے برقراری امن کو یقینی بنانے کے لیے گھروں میں محافل، درود شریف و میلاد کا اہتمام کرنا چاہیے۔ میڈیا کے مطابق تلنگانہ کے ان اضلاع میں جہاں کسی بھی تیوہار کے دوران ماحول کو کشیدہ بنانے کی کوشش کی جاتی ہے، ان فرقہ وارانہ طور پر حساس علاقوں پر محکمہ پولیس کی جانب سے خصوصی نظر رکھی جا رہی ہے۔ جلوس کے دوران کسی بھی طرح کی شرپسندی کو پولیس نے آہنی پنجے سے کچلنے کا فیصلہ کیا ہے۔ این سی پی کے سربراہ شرد پوار نے لوک سبھا میں کانگریس کے لیڈر ادھیر رنجن چودھری کو مشورہ دیا ہے کہ وہ مغربی بنگال کی وزیر اعلیٰ ممتا بنرجی کے تئیں سخت زبان استعمال کرنے سے گریز کریں۔ انڈیا اتحاد کی تشکیل کے بعد بھی مغربی بنگال میں کانگریس اور ترنمول کانگریس کے درمیان لفظی جنگ جاری ہے۔ بنگال پردیش کانگریس کے صدر ادھیر رنجن چودھری مسلسل وزیر اعلیٰ ممتا بنرجی پر حملہ کر رہے ہیں۔ این سی پی کے سربراہ شرد پوار نے مشورہ دیا کہ وہ دونوں جماعتیں اپنے اختلافات کو ایک طرفہ رکھیں، ورنہ آنے والے دنوں میں اس کا اثر اتحاد پر پڑ سکتا ہے۔ واضح ہے کہ ریاست میں اس وقت ڈینگیو نے خوفناک شکل اختیار کر لی ہے۔ اس دوران وزیر اعلیٰ ممتا بنرجی اسپین کا دورہ کر رہی تھی۔ ادھیر رنجن چودھری نے وزیر اعلیٰ ممتا بنرجی کے اسپین کے دورے کی سخت مذمت کی۔ وزیر اعلیٰ ممتا بنرجی کو آڑے ہاتھوں لیتے ہوئے انہوں نے کہا کہ وہ اپنے ہی لوگوں کا درد نہیں سمجھتی ہیں۔ شرد پوار نے کہا کہ ہم نے دیکھا ہے کہ ادھیر چودھری اور ممتا بنرجی کے تعلقات میں تلخی ہیں۔ ادھیر کو تانے دینے کی بہت بری عادت ہے، یہ اچھی بات نہیں ہے، انہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ جی کرشنا راؤ ریاستی قائد کانگریس نے ریاستی حکومت سے مڈ ڈے میلز مزدوروں کے مسائل کو فوری حل کرنے کا مطالبہ کیا۔ انہوں نے کہا کہ مزدور گزشتہ 1 ہفتے سے ہڑتال کر رہے ہیں۔ انہوں نے مڈ ڈے میلز مزدوروں سے اظہار یگانگت کرنے کے لیے آج ہڑتالی کیمپ پہنچ کر ان سے ملاقات کرتے ہوئے مزدوروں کے مسائل سے واقفیت حاصل کی۔ مڈ ڈے میلز مزدوروں کو اجرت ادا کرنے اور بل کی صحیح ادائیگی نہ کیے جانے پر قرضوں میں مبتلا ہو کر سڑکوں پر آ چکے ہیں۔ ابھی تک تلنگانہ ریاستی حکومت ایک مڈ ڈے میلز مزدور کو 14 ماہ قبل اضافہ کی گئی تنخواہ آج تک ادا نہ کر سکی۔ ایک مزدور کو ریاستی حکومت 29,000 روپے باقی ہیں اور اس طرح اپر پرائمری سکولز مزدور کے لیے ماہانہ 19,000 روپے اقل ترین اجرت دیتے ہوئے گیس اور دیگر اشیاء ضروریہ کے سامان فراہم کرنے کی اپیل کی۔ کے ودیا ساگر راؤ نے مزدوروں کے بارے میں ایک دن بھی چندر شیکھر راؤ چیف منسٹر کے علم میں نہیں لائے۔ جی کرشنا راؤ نے حکومت سے 5 اکتوبر 2024 تک آنگن واڑی مڈ ڈے میلز مزدوروں کے مسائل کی عدم یکسوئی پر حلقہ اسمبلی کوریٹلا کلوا کنٹلا ودیا ساگر راؤ کے مکان کا گھیراؤ کرنے کا انتباہ دیا۔ بجرنگ دل اور وشو ہندو پریشد کی شوریہ جاگرن یاترا کے پیش نظر بہار پولیس ہیڈ کوارٹر نے بڑا فیصلہ لیا ہے۔ اے ڈی جی لا اینڈ آرڈر سنجے سنگھ نے ایک خط جاری کرتے ہوئے واضح کیا ہے کہ پولیس اہلکاروں کو 28 ستمبر سے 8 اکتوبر تک کوئی چھٹی نہیں ملے گی۔ امن و امان برقرار رکھنے کے لیے انہیں ڈیوٹی پر تعینات کیا جائے گا۔ اے ڈی جی لا اینڈ آرڈر سنجے سنگھ کی طرف سے جاری کردہ حکم نامے میں واضح ہدایت ہے کہ 28 ستمبر سے 8 اکتوبر تک پولیس اہلکاروں کی تمام چھٹیاں منسوخ کر دی گئی ہیں۔ پولیس اہلکاروں کو ہر حال میں اس حکم کی تعمیل کرتے ہوئے ڈیوٹی پر رہنا ہوگا۔ دراصل بجرنگ دل اور وشو ہندو پریشد کی جانب سے شوریہ دیوس کا انعقاد ہونے والا ہے، جس میں حفاظتی انتظامات ایک بڑا چیلنج ہوگا۔ اس کے مد نظر پولیس ہیڈ کوارٹر کی جانب سے ایک حکم نامہ جاری کیا گیا ہے۔ اس میں واضح طور پر لکھا ہے کہ 28 ستمبر سے 8 اکتوبر تک تمام پولیس اہلکاروں کی چھٹیاں منسوخ کر دی گئی ہیں۔ جرمنٹن سپر اسپیشلٹی ہاسپٹل، ڈاکٹر میر جواد زار خان، سینئر ایکسپیرینسڈ آرتھوپیڈک سرجن، بون فریکچر، جوائنٹ ریپلیسمنٹ،
हिप रिप्लेसमेंट और स्पाइन सर्जरी कामयाबी से अंजाम दे रहे हैं। इसके अलावा न्यूरो सर्जरी, कार्डियोलॉजी, गैनाकोलॉजी, डेंटल, जनरल मेडिसिन, डायलिसिस और फिजियोथेरेपी जैसे शोबाजात में इंतहाई कामयाबी के साथ वाजबी फीस में इलाज किया जा रहा है। शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स, अस्पताल में 24 घंटे MRI, CT स्कैन, 2D डिजिटल एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, ऑपरेशन थिएटर, ICU और लैब की सहूलत दस्तयाब है। आपकी उम्मीदों के ऐन मुताबिक जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद। तंत्र मंत्र यंत्र के सम्राट బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ 100% లాభం గ్యారంటీతో పాటు కొన్ని కారణాల వల్ల మా వారి కంపెనీ బంద్ అయింది. పిల్లల స్కూలు, ఇంటి ఖర్చులు ఏం చెయ్యాలో అర్థం కాలేదు. అప్పుడు మేమిద్దరం బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీని కలిసాం. తర్వాత కొన్ని రోజులకే మా వారి కంపెనీ తిరిగి ఓపెన్ అయింది. ఇక మా జీవితంలో అన్ని సంతోషాలే. నాకు చాలా కలలున్నాయి, కానీ జేబులో డబ్బులు లేవు. ఇంజనీరింగ్ చదివాను, కానీ జాబ్ లేదు. ఆ సమయంలో నాకేం చేయాలో అర్థం కాలేదు. అప్పుడు నా ఫ్రెండ్ ఒకడు బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ గురించి నాకు చెప్పాడు. ఆయన్ని కలిసిన తర్వాత నేను ఒక కన్స్ట్రక్షన్ కంపెనీలో ఇంజనీర్ అయ్యాను. మేమిద్దరం ఒకరినొకరు ప్రేమించుకున్నాం. కాని మా ఇద్దరి తరపు పెద్దవాళ్లు మా పెళ్లి ఒప్పుకోలేదు. మేము బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ గారిని కలిసాం. ఆ తర్వాత మా పెద్దలు మా పెళ్లి ఒప్పుకున్నారు. ఉద్యోగం, వ్యాపారం, ఇంటి పోరు, ఆర్థిక సమస్యలు, ప్రేమ వివాహం, చేతబడి చేయబడిన వారు, భార్యాభర్తల మధ్య గొడవలు, పెళ్లిలో ఆటంకాలు, సవతిపోరు, శత్రుబాధ, విదేశీయానం, సంతాన ప్రాప్తి, ముట్కార్ని వశీకరణం స్పెషలిస్ట్. నేను చేసిన పనిని ఎవరైనా సవాల్ చేస్తే వారికి నగదు బహుమతి. మా అడ్రస్ బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ, మలక్పేట్, हैदराबाद। फोन नंबर 9573048697। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।